ہم مختلف غلطیاں کرتے ہیں. جب تک غلطی نہیں کرتے اس وقت تک سیکھتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم مثلا امی جی کسی بچی کو، ہماری بیٹیوں کو پہلی دفعہ روٹی بنانے کے لیے کہہ دیں یا آٹا بنانے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ آٹا ٹھیک نہیں بنے گا. روٹی بنانے کے لیے کہا ہے تو روٹی کی کوئی ایک ٹانگ کہیں جا رہی ہوگی، ایک سر کہیں جا رہا ہوگا. پہلی روٹی کی ہیئت کچھ اور ہوگی اور دوسری روٹی کی ہیئت کچھ اور ہوگی، تیسری کی اور ہوگی. یہ وہ تجربات ہیں یعنی جو مسلسل ہم سیکھتے ہیں، اور پھر ایک دن دیکھتے ہیں کہ وہی بیٹی بہترین سگڑ بیوی اور پھر ماں کے روپ میں آگے بڑھتی، اور پھر تجربے، اتنے تجربہ کار، اتنے اس کے ایکسپیریمنٹ کہ ان کے تجربات سے پھر اولاد سیکھتی ہے. اسی طرح ایک باپ ہے، اس کے تجربات سے اولاد سیکھتی ہے. ایک استاد ہے، استاد کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ استاد کو تو بہترین ماہر نفسیات ہونا چاہیے کہ جب آپ تجربے کی اس تعمیر اور اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب ایک بچہ، ایک سٹوڈنٹ، چاہے وہ نرسری پلے گروپ کا ہو یا یونیورسٹی کا طالب علم ہو، جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کے چہرے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آج یہ گھر سے ناشتہ بھی کر کے آیا ہے یا نہیں آیا. یہ سارے تجربات ہیں. ایک بات جو طلباء کے حوالے کہ ہمیں اپنے طلباء کو سوالات کی ترغیب دلوانی چاہیے. یعنی طلباء کے اندر سے خوف ختم کرنا چاہیے، ڈر ختم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے استاد سے فرینڈلی ماحول میں سوال کر سکیں. میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے کہ اکثر اساتذہ کیونکہ خود کو پریپیئر نہیں کرتے، خود کو ڈیولپ نہیں کرتے، تو سوال سے گھبراتے ہیں. یعنی کوئی طالب علم ان سے سوال نہ پوچھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد نہیں ہے. استاد کو بلکہ اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو سوال کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. کچھ چیزیں بیچ میں ہم شارٹ کر رہے ہیں. آپ سوالات کس طرح کے بچوں کے اندر پیدا کریں کہ مثلا کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے کلاس کے اندر، سکول کے اندر، کسی طالب علم کے ساتھ کوئی گھریلو مسئلہ ہے، تو طالب علم کے اندر اس سوچ کو اجاگر کریں کہ وہ اس انداز میں سوالات کو اجاگر کریں کہ آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا. کلاس کے اندر آپس میں بحث و مباحثے کا ماحول پیدا کریں کہ اگر استاد سے ایک طالب علم ایک مسئلہ شیئر نہیں کرتا تو اپنے ہم جولیوں سے کرے. تو اچھا لکھاری بننے کے لیے مطالعہ پر مبنی لرننگ بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی لرننگ بائی اسٹڈی، یعنی ہم مطالعہ کریں اور مطالعہ سے سیکھیں. یہ ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. پھر فرضی منظر نامے ہیں جس کو ہم کیس سٹڈیز کہتے ہیں کہ طلباء کو ایسے فرضی یا حقیقی کیس سٹڈیز دی جائیں جن پر وہ تجزیہ کریں اور اپنی رائے دیں. پھر ریفلیکشنز ہیں، عکاسی کی سرگرمیاں ہیں. طلباء سے کسی تجربے یا سبق کے بعد عکسی سوالات کروائے جائیں کہ مثلا مثال کے طور پر میں نے کیا سیکھا. ہم بعض دفعہ سلائیڈ چلاتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں طالب علم کو اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا، اس سلائیڈ میں کیا دیکھا، اس میں کون سی چیز تھی جس نے آپ کو حیران کیا، حیرت انگیز آپ کے لیے کیا چیز تھی، اور پھر میں آئندہ کیا بہتر کر سکتا ہوں. پھر موازنے اور یعنی کمپریزن، تقابل کی صورتحال، یعنی مختلف خیالات، نظریات یا کرداروں کا تقابل کروا کر طلباء کو خود نتیجہ اخذ کرنے کی ایکسرسائز کرانی چاہیے، مشق کرانی چاہیے.